بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. دنیا جدید سائنس کی روشنی میں جن حقائق کو آج دریافت کر رہی ہے، قرآن مجید نے انہیں صدیوں پہلے نہایت جامع بلیغ اور حیران کن انداز میں بیان فرما دیا تھا۔ رنگ برنگے پہاڑوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چھپی لہروں تک، شہد کی مکھی کی حیرت انگیز ساخت سے لے کر انسانی جنین کی تخلیق کے مراحل تک، قرآن ہر قدم پر انسانی عقل کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کی وسعتوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن صرف ظاہری کائنات کا علم نہیں دیتا، بلکہ باطنی ہدایت، روحانی شعور اور فطرت کی زبان میں ایسی نشانیاں بیان کرتا ہے جو آج کے سائنسی ادوار میں بھی تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کن رازوں سے پردہ اٹھایا اور یہ کیسے آج کی جدید سائنس سے میل کھاتے ہیں، تو اس ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ یقیناً یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی اور قرآن کی سچائی پر یقین کو مزید مضبوط بنائے گی۔ یہ جو رنگ برنگے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں رینبو ماؤنٹینز کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ چین اور پیرو میں پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور دیگر مختلف رنگوں والے راستے ہیں، اور کچھ پہاڑ بہت سیاہ رنگ کے بھی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، جہاں کسی کو ان رنگین پہاڑوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اور نہ ہی عرب میں دور دور تک ایسے پہاڑ پائے جاتے تھے۔ تو آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے خود سے بیان کر سکتے تھے؟ کیا ابھی آپ لوگ قرآن کی سچائی کا انکار کریں گے؟ آپ نے سمندر کی لہروں کو تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بھی لہریں ہوتی ہیں؟ انہیں انٹرنل ویوز یعنی داخلی لہریں کہا جاتا ہے۔ جب سمندر میں پانی ایک سطح پر حرکت کرتا ہے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے تو لہریں بنتی ہیں۔ یہ حقیقت 1893 میں دریافت کی گئی تھی، مگر قرآن نے ہمیشہ کی طرح یہ حقیقت بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ یا جیسے کوئی گہرے سمندر میں ہو جہاں اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہو، جیسے اوپر ایک لہر نے ڈھانپا ہو اور اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر ان لہروں کے اوپر بادل چھائے ہوں۔ قرآن کا یہ راز بہت ہی حیران کن ہے۔ قرآن کریم میں ایمبریالوجی جنین کی تخلیق کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نطفے کو جسم میں داخل کر کے بچے کی تخلیق کرتا ہے، جبکہ سائنس نے 19ویں صدی میں ایمبریالوجی کو دریافت کیا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ نطفہ جسم کے اندر کس طرح مراحل سے گزرتا ہے اور بچہ بنتا ہے۔ پھر ہم نے نطفے کو مضبوط جگہ میں ٹھہرایا، پھر نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں بدل دیا۔ تو بہت ہی بابرکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے بغیر کسی جدید آلات کے یہ سب کچھ جاننا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر کیتھمور جو انسانی جنین اور اناٹومی کے ماہر ہیں، انہیں سعودی عرب میں مدعو کیا گیا، جہاں عبدالعزیز یونیورسٹی نے انہیں قرآن کی وہ آیات دکھائیں جن میں انسانی ایمبریو کو بیان کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر کیتھمور نے ان آیات کو پڑھا، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، The statement in the Quran and the Hadith describe human embryonic development with remarkable accuracy. It is inconceivable that this knowledge could have been known in the 7th century. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کیتھمور قرآن کے اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔
یہ جگہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسے ڈیتھ ویلی کہا جاتا ہے۔ یہاں جو بڑے بڑے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا اوسطاً وزن 320 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر خود بخود حرکت کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ پتھر بغیر کسی انسان یا جانور کی مدد کے خود سے حرکت کرتے ہیں۔ کئی سالوں تک سائنسدان اس بارے میں پریشان رہے کہ آخر یہ پتھر کیوں حرکت کرتے ہیں۔ بالآخر 2014 میں سائنسدانوں نے ٹائم لیپس فوٹوگرافی کا استعمال کر کے ان پتھروں کی حرکت کو قید کر دیا۔ جیسا کہ ویڈیوز میں دیکھا گیا، سردیوں میں بارش کے بعد ایک تالاب بنتا ہے جو راتوں رات جم جاتا ہے اور اگلے دن سورج کی حرارت سے پگھلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ہلکی سی ہوا چلتی ہے، برف کے ٹکڑے ان پتھروں کے پیچھے جم جاتے ہیں اور انہیں دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیران کن بات بیان فرمائی۔ یہاں کچھ ایسے پتھروں کا ذکر ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہاں صرف عام چٹانوں کے گرنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو ایروجن یا ہوا کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اس مقام پر ممکنہ طور پر انہیں خود سے حرکت کرنے والے پتھروں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے مچھر جیسی معمولی مخلوق کی بھی مثال بیان فرما سکتا ہے۔ سائنس نے یہ دریافت کیا کہ مچھر کے پر ایک سیکنڈ میں 300 سے 600 مرتبہ حرکت کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، مچھر کے پاس نہایت حساس اولفیکٹری ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ انسانوں اور جانوروں کو دور سے محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ان میں ہیٹ اور ویژول سینسر بھی موجود ہوتے ہیں جو شکار کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ مچھر کی آنکھوں میں ایسے سینسر ہوتے ہیں جن سے 360 ڈگری تک دیکھ سکتے ہیں اور رات کو بھی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مچھر دنیا کے سب سے خطرناک جانداروں میں شامل ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہر سال 10 لاکھ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اتنی معمولی مخلوق میں بھی اللہ نے نشانی رکھی ہے ہدایت کے لیے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں یعنی لوگوں کے گھروں میں اپنا گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیڑ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سائنس نے یہ دریافت کیا کہ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی ڈائبیٹک، نظام تنفس، نظام ہضم، دل اور دماغ اور اعصابی نظام کو تحفظ دینے والے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شہد انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ واقعی کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ جب آپ کے جسم پر چوٹ یا زخم آتا ہے تو یقیناً آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ درد کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جب آپ کی جلد پر کٹ لگتا ہے تو جلد میں موجود درد محسوس کرنے والے خلیے پین ریسیپٹرز فوراً دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے۔ جلد میں موجود ان پین ریسیپٹرز کو 1906 میں چارلس اسکاٹ شیرنگٹن نے دریافت کیا تھا، لیکن قرآن مجید نے صدیوں پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا تھا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ درد محسوس کرنے کی حس کھال میں ہے، نہ کہ صرف اندرونی جسم میں، اور یہی آج کا جدید سائنسی نظریہ ہے۔ 4 اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے دنیا کا پہلا خلائی مشن لانچ کیا۔
اور یوں خلا کی تلاش کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد انسانوں نے ایک کے بعد ایک خلائی مشن کیے اور 19ویں صدی میں انسانوں نے دریافت کیا کہ وہ خلا میں جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ذریعے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ انسان خلا میں سفر کرے گا، لیکن وہ خلا کی مکمل سرحدوں سے کبھی پار نہیں ہو سکے گا۔ آج کا سائنسی حقائق بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک خلا کا صرف 4 سے 5% حصہ دریافت کیا ہے۔ تقریباً 96% خلا تو ابھی تک ایکسپلورڈ ہے، اور موجودہ حالات کے مطابق ہمارے لیے پوری کائنات کا کھوج لگانا ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی موجود نہیں، اور یہی حقیقت بالکل واضح انداز میں قرآن میں پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن کی عربی زبان اتنی یونیک اور عظیم الشان ہے کہ آج کی جدید عربی بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ معیاری عربی، ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ اس میں ایسے علامات، سائمبولز اور نشانیاں استعمال کی گئی ہیں جو بالکل درست تلفظ اور صحیح الفاظ کی رہنمائی کرتی ہیں، جیسا کہ آیات کے درمیان آنے والے وقفے۔ قرآن کا انداز تحریر بھی عام عربی سے بہت مختلف اور جداگانہ ہے۔ قرآن کی عربی اور عام عربی کے درمیان صرف الفاظ کا فرق نہیں بلکہ مارفو فینالوجی، ساخت اور آواز کے اصول اور سینٹیکس، نحوی ترتیب کے بھی واضح فرق ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کفار قرآن کو سنتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا خود ساختہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام انسانوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم انسان اور جنات مل کر بھی کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے کر آئیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔